السلام علیکم اینڈ ویری گڈ ایوننگ۔ اس وقت پورے پاکستان میں 5 اگست کی مناسبت سے ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ یوم استحصال کشمیر، یہ وہ دن ہے جس میں کشمیر کے کاز کو آج پورے پاکستان میں اجاگر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ویسے تو سال کے 365 دن پاکستان کا کشمیر کے حوالے سے ایک ہی موقف رہا ہے، اور جو بھارت کی اجارہ داری ہے، جو کچھ جبر و تسلط کی ایک فضا نظر آتی ہے ہمیں جموں کشمیر میں، اس کے اوپر پاکستان جو ہر انٹرنیشنل پلیٹ فارم کے اوپر ووکل نظر آتا ہے وہ اپنی جگہ، لیکن خاص طور پر آج کا دن کیونکہ 2019 5 اگست کو جو کچھ مقبوضہ کشمیر میں قانون سازی کے نام پر ہوا، خود کشمیر کا جو حق ہے وہ بھی غصب کر لیا گیا، اور میرا خیال ہے کہ ہم یہ نہ صرف اس کاز کو پاکستان کے اندر بلکہ پوری دنیا میں اس کی تشہیر کرتے ہیں کہ کس طریقے سے بھارت نے اپنے زیر تسلط علاقے میں اپنی جو ایک جبری فضا ہے وہ قائم کی ہوئی ہے، جو کہ بڑی افسوسناک ہے۔ لیکن پچھلے کچھ سالوں میں حیرت انگیز طور کے اوپر مودی حکومت اور بی جے پی کی جو اصل کارستانیاں ہیں وہ جس طرح پوری دنیا کے سامنے آئی ہیں وہ بھی اپنی مثال آپ ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارت میں جو ینگسٹرز ہیں ان کی موومنٹس چھوٹے چھوٹے پیمانے پر صحیح اب ایسا ایک مومنٹم پکڑ چکی ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ مودی سرکار کی جو حکومت ہے ان کے دن بھی گنے جا چکے ہیں۔ خود اس حکومت کے لیے اپنے آپ کو اور اپنی کرسی کو بچانے کے لیے بہت کم آپشنز موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جو جبر و تسلط کی ایک فضا قائم کی گئی ہے، اقلیتوں کے جو حقوق کی پامالی ہے وہ کسی طور بھی نہیں روک پا رہی ہے، اور اس کے بالکل ساتھ ہی مقبوضہ کشمیر میں بھی صورتحال بہتر نہیں ہو سکی ہے۔ پروگرام کے پہلے حصے میں اس حوالے سے تفصیلی بات کریں گے آج کے دن کی مناسبت سے، اور بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہوں گے اقوام متحدہ میں سابق مستقل مندوب ہیں، اس کے علاوہ چین اور امریکہ میں بھی پاکستان کے سفیر کے طور پر خدمات انجام دے چکے ہیں، اور سابق صدر ہیں آزاد جموں کشمیر کے سردار مسعود خان صاحب ہمارے ساتھ پروگرام کے پہلے حصے میں۔ مسعود صاحب، سر آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گی آپ سے کہ یوم استحصال کشمیر جو آج کا دن ہم منا رہے ہیں 5 اگست 2019 کو ریزمبل کرتا ہے، ایک تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس جو اقدامات کیے گئے تھے اس دن 2019 میں، اس نے کیا اثرات ڈالے مقبوضہ کشمیر کی عوام کی زندگیوں پہ، اور آپ کے نزدیک جو اقوام متحدہ کی قراردادیں ہیں وہ کہاں سٹینڈ کرتی ہیں سر آج کے دن کے حساب سے؟ بہت بہت شکریہ۔ میں یہ کہوں گا کہ یہ جو پچھلے 7 سال گزرے ہیں 2019 سے اب تک، یہ یوں سمجھیے کہ اہل جموں کشمیر، اہل مقبوضہ کشمیر کی میں بات کر رہا ہوں، پورے کے پورے قید خانے میں ہیں، اور قید خانے میں قیدیوں کی کیا صورتحال ہو سکتی ہے۔ یہ میں بتاؤں کہ ان کے اوپر ہر قسم کا جبر روا رکھا گیا ہے۔ جب یہ اگست 5 2019 کو یہ اقدامات کیے گئے تھے تو اس وقت جو تھے، اس وقت ان کے اوپر مکمل طور پر پورے مقبوضہ علاقے کی ناکہ بندی کر دی گئی تھی۔ اس کے علاوہ جو وہاں کوئی کسی قسم کی ذرائع ابلاغ کی رسائی نہیں تھی، اور وہاں ایک قسم کا فیمن بھی تھا کہ لوگ جو ہے بالکل بھوکے زندگی گزار رہے تھے، اور اس کی وجہ سے جو ہے ان کو بہت بڑی تکلیف پہنچی ہے۔ اس وقت جو انٹرنیشنل میڈیا تھا یا ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز تھی، انہوں نے نہ صرف اس کا نوٹس لیا بلکہ یہ بتایا کہ کس طریقے سے ڈریکونین لاز استعمال کر کے، مزید فوج بھیج کے پورے کے پورے علاقے کے اوپر ایک مرتبہ پھر قبضہ کیا گیا۔ جو رہی صحیح کوئی آزادی تھی اس کو بھی سلب کر دیا گیا۔ اس کے بعد سے اب تک جو ہے، یعنی ان سے کشمیریوں کی آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی ہے، بلکہ کوشش وہ بڑی حد تک کامیابی ہوئی ہے کہ انہوں نے 42 لاکھ لوگ ہندوستان سے، بالخصوص ہندو اور بالخصوص براہمن، وہاں لا کے آباد کر دیے ہیں، اور اس کے بعد ان کو ملازمت کے حقوق دے دیے ہیں وہاں، زمین کی خرید و فروخت، اس کے علاوہ جو زمین کے اوپر قبضہ، پھر جو ہے ان کو یہ جو تعلیم کے اور ملازمت کے جو بھی روزگار کے حقوق تھے ان کو چھین لیا گیا ہے۔ جتنے بھی وہاں ٹھیکے ہیں، وہ کوئی بھی کسی قسم کا کوئی کنسٹرکشن کا ہو یا کوئی بھی پروجیکٹ وہاں بن رہا ہو، تو سارے ٹھیکے جو ہے کشمیریوں سے، کشمیر کے باہر سے لوگوں کو دیے جا رہے ہیں۔ جب مارکہ حق سے پہلے پہلگام کا واقعہ ہوا تو اس وقت جو ہے ایک مرتبہ پھر اہل مقبوضہ کشمیر کے اوپر قیامت ٹوٹی، اور صرف شک شبے کی بنیاد کے اوپر کہ ان کا بھی کوئی ہاتھ ہو سکتا ہے، سہولت کاری ہو سکتی ہے پہلگام کے واقعے میں، کئی کشمیری نوجوانوں کو، سینکڑوں کشمیری نوجوانوں کو اغوا کر لیا گیا، جبری غائب کر دیا گیا، یا پھر جو ہے انہیں قید خانوں میں ڈال دیا گیا، ان کی اموات ہوئی وہاں۔ اور جو ہے اس کا نوٹس اقوام متحدہ نے بھی لیا۔ اقوام متحدہ کے 5 ریپورٹرز نے اکتوبر 2025 میں ایک تفصیلی رپورٹ شائع کی، جس میں اس نے ہندوستان، یہ جو انہوں نے کشمیریوں کے خلاف جو اقدامات کیے تھے، اس کو غیر قانونی قرار دیا،
اور پھر یہ بھی انہوں نے ساتھ یہ کہا کہ جو انہوں نے جواز بنا کے ان کو نشانہ بنایا تھا، یعنی یہ کہ وہ دہشت گردی میں شاید وہ ملوث ہو سکتے ہیں، وہ غلط تھا۔ انہوں نے جو پاکستان کے خلاف جارحانہ کارروائی کی، پانی بند کر کے، وہاں جو اسپیشل رپورٹر آن واٹر تھے، ان کا یہ نہ صرف انڈس واٹر ٹریٹی کی خلاف ورزی ہے بلکہ بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کے اوپر حملے کا جواز بھی نہیں بنتا تھا، بغیر کسی ثبوت کے اوپر انہیں پاکستان کے اوپر حملہ کیا، اور یہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے آرٹیکل 2 پیراگراف 4 کی صریح خلاف ورزی ہے۔ اور پھر یہ کہ ہندوستان کو کوئی حق نہیں پہنچتا تھا کہ پاکستان کے اوپر حملہ کرے، یہ عذر بنا کے، یہ بہانہ بنا کے کہ وہ اپنا دفاع کر رہا ہے۔ اگر اس نے دفاع کرنا تھا اور آرٹیکل 51 آف دا یونائٹڈ نیشنز چارٹر استعمال کرنا تھا یا اس کو انووک کرنا تھا، تو اس سے پہلے سلامتی کونسل کو مطلع کرنا چاہیے تھا، جو اس نے نہیں کیا۔ اب دوسرا آپ نے سوال یہ کہا ہے کہ جو اقوام متحدہ کی قراردادیں ہیں ان کے اوپر عمل درآمد کیوں نہیں ہو رہا، اور بین الاقوامی برادری اس سلسلے میں بالخصوص اقوام متحدہ کیوں نہیں کردار ادا کر رہی۔ تو میں یہ کہوں گا کہ اس کی وجہ بین الاقوامی سیاست کی پیچیدگیاں ہیں۔ یعنی جب سن 1950 کی دہائی میں یا اس سے تھوڑا پہلے جو بھی قراردادیں پاس ہوئی تھی، ان کے اوپر پاکستان تیار تھا اس وقت رائے شماری کے لیے، یونائٹڈ نیشنز بھی تیار تھا، بلکہ اس نے بہت سے ابتدائی انتظامات کر لیے تھے۔ ہندوستان راہ میں رکاوٹ بن گیا۔ اب جو زمانہ بدلا تو ہندوستان کی امریکہ، دوسرے یورپی ممالک سے دوستی بڑھ گئی، تعلقات بڑھ گئے، تو انہوں نے ہندوستان کے تمام جرائم کے اوپر ایک طریقے سے پردہ ڈالا اور ان کو نظر انداز کر کے رائے شماری کے لیے اصرار نہیں کیا۔ سلامتی کونسل میں اس کے بعد جب بھی کوئی یہ مسئلہ اٹھایا گیا تو جو ویٹو ویلڈنگ پاورز ہیں سوائے چین کے، انہوں نے پاکستان کی حمایت نہیں کی، لیکن پاکستان ہمیشہ اس محاذ پہ ڈٹا رہا ہے۔ ابھی جو آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ برس مارکہ حق کے خاتمے کے اختتام پذیر ہونے کے وقت جب صدر ٹرمپ نے اپنی ٹروتھ سوشل پوسٹ میں یہ کہا تھا کہ ہندوستان اور پاکستان مل کر مسئلہ کشمیر کا حل ڈھونڈیں، اور سیکرٹری روبیو نے یہ کہا تھا کہ وہ کسی تیسرے ملک میں چلے جائیں، غیر جانبدار ملک میں چلے جائیں اور اس کے اوپر مذاکرات کریں۔ وہ سلسلہ اس وجہ سے آگے نہیں بڑھ سکا کہ کئی دوسری جنگیں شروع ہو گئی، ایران، امریکہ اور اسرائیل کی جنگ گزشتہ برس، اور اس سال بھی ابھی یہ جنگ جاری ہے، بہت خوفناک اور خطرناک ہے۔ درمیان میں غزہ کا معاملہ آ گیا تھا اور اس کے لیے بورڈ آف پیس بنا تھا، تو کشمیر سے توجہ ہٹ گئی۔ لیکن کشمیر میں ظلم و ستم آج بھی جاری ہے، اور اہل جموں کشمیر وہاں مقید ہیں، محبوس ہیں، اس کے باوجود وہ اپنی جدوجہد جاری رکھے ہوئے ہیں۔ یہ فرمائے گا کہ پچھلے کچھ عرصے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارت کے اندر جو مودی حکومت ہے یا جو ایک ہندوتوا کا کانسیپٹ ہے، اس کے تحت جس طرح اقلیتوں کو، مسلمانوں کو، کرسچن کمیونٹی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، یہ تمام چیزیں انٹرنیشنل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر نظر آتی رہی ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انسانی حقوق سے متعلق اتنی رپورٹس سامنے آنے کے باوجود بھی آخر کیا وجہ ہے کہ ابھی تک بھارت کے خلاف کوئی حتمی طور پر کارروائی نہیں کی جا سکی ہے عالمی سطح کے اوپر؟ رپورٹیں تفصیل سے شائع ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر جو خود امریکہ کا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے، اس کی ہر سال ایک رپورٹ آتی ہے حقوق انسانی کے حوالے سے، اور اس میں سر فہرست ہندوستان ہوتا ہے، یعنی خلاف ورزیوں کے اعتبار سے۔ جو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگس ہیں یا اس کے علاوہ جو جتنے بھی رائٹس ہیں، رائٹ ٹو لائف، رائٹ ٹو پریکٹس ونس فیتھ، اور اس قسم کے جتنے بھی دوسرے رائٹس ہیں، اور ان کے بارے میں آتی ہے کہ کیسے وہاں انتہائی یعنی مکروہ قسم کے جرائم کا ارتکاب کیا جا رہا ہے۔ آپ کا سوال درست ہے کہ اس کو جواب دہ نہیں ٹھہرایا جا رہا، اسے نشانہ تنقید نہیں بنایا جا رہا۔ شاید یہ ماحول بدلے کیونکہ اس نے مغربی ممالک کی چھتری کے نیچے پناہ لی ہوئی تھی، اور اب جو ہے ان کے تعلقات امریکہ کے ساتھ تو وہ نہیں ہیں جو کم از کم جو ہے 2025 سے پہلے تھے۔ تو دیکھیے کوئی، اور امریکہ کے رویے میں بھی تبدیلی آئی ہے۔ خود امریکہ جو ہے ایک ایسی جنگ میں شریک ہے، اور اس کی وجہ سے مطلب یہ ہے کہ یہ جو کسٹوڈینز آف انٹرنیشنل لا ہیں وہ بھی اقوام متحدہ کو کمزور کر رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے اب بین الاقوامی نظام سے تو ہم کوئی توقع نہیں کر سکتے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ایک حقیقت ہے
کہ اہل جموں و کشمیر اپنے حق سے دستبردار نہیں ہوں گے، حق خود ارادیت سے۔ کئی دہائیاں گزر گئی ہیں، ان کو آزادی ملی نہ، ان کو حق خود ارادیت ملا نہ، رائے شماری ہوئی، لیکن وہ پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، کیونکہ انہوں نے اب تک 5 لاکھ جانوں کا نذرانہ دے دیا ہے۔ سن 1947 سے لے کر اب تک تقریباً 1989 سے 1 لاکھ لوگ شہید ہو چکے ہیں۔ کتنی ہزاروں عورتوں کی عصمت دری کی گئی ہے، اور بھی بہت ہی کریہ جرائم کا مظاہرہ کیا گیا ہے۔ تو اس لیے یہ ہے کہ عالمی عدالت میں اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ، اور خاص طور سے عالمی سول سوسائٹی کی عدالت میں ہندوستان کھڑا ہے۔ پاکستان کو، یا اہل جموں و کشمیر کو، اہل مقبوضہ جموں و کشمیر کو، اہل آزاد کشمیر کو، اور دنیا بھر میں مسلمانوں کو بالخصوص جو ہیں پاکستانی اور جو کشمیری ڈائسپورا ہے، مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہندوستان کی یہ بڑی فتح ہوگی کہ ہم حالات کی پیچیدگی کی وجہ سے یہ سمجھ لیں کہ ہندوستان کا پلہ بھاری ہو گیا ہے، وہ بالادست ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ فتح ہماری ہوگی اور ہم اس جدوجہد کو جاری رکھیں گے۔ سر یہ بھی بتائے گا کہ میڈیا اور اس کے علاوہ جو سوشل میڈیا ہے وہ اس میں کتنا فعال کردار ادا کر سکتا ہے، خاص طور پر عالمی رائے عامہ کو ہموار کرنے کے حوالے سے اس کاز کے لیے؟ مارکہ حق کے دوران، یعنی پہلگام کے بعد مارکہ حق کے دوران جو بھی رپورٹنگ ہوئی، جو بھی سوشل میڈیا کا استعمال ہوا، تو پاکستان کو بالادستی حاصل ہوئی، پاکستان کے بیانیے کو قبول کیا گیا، نہ صرف پاکستان اور ہندوستان کے اندر بلکہ ساری دنیا میں۔ اور وہ پاکستان کے لیے ایک بہت قیمتی لمحہ تھا۔ پاکستان نے دکھایا کہ کیسے وہ سوشل میڈیا، ٹریڈیشنل میڈیا استعمال کر کے اپنا بیانیہ نہ صرف دنیا کے سامنے پیش کرنے کی استعداد رکھتے ہیں، بلکہ یہ ہے کہ وہ قابل یقین بھی ہے۔ لیکن کشمیر میں بدقسمتی سے وہ توجہ نہیں ہے جو ہندوستان کے جرائم کو بے نقاب کرنے کے لیے جو ہونی چاہیے۔ ہندوستان جو ہے، جیسا کہ آپ نے کہا، وہ اس سلسلے میں بہت متحرک ہے۔ وہاں ان کا جو پرائم ٹائم ٹیلی ویژن نیٹ ورکس ہیں، وہ بھی یعنی ان کے لیے ایک ترجیح ہے، پرائیورٹی ہے، ایک سسٹمیٹک انداز میں وہ کشمیر کے اوپر اپنا نقطہ نظر پیش کرنے کے لیے پروگرام ضرور کرتے ہیں۔ مطلب ہر شب، ہر شام یہ پروگرام ہوتے ہیں۔ وہ پاکستان مخالف پروپیگنڈا ہو، یا ان کا کشمیر سے متعلق ان کا اپنا نقطہ نظر ہو، یا یہ وہ دنیا کو جھانسا دینا چاہیں کہ وہاں دودھ و شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں اور حالات معمول پہ آ گئے ہیں، کیونکہ انہوں نے اس قسم کی وہاں ناکہ بندی اور سینسرشپ کی ہوئی ہے کہ وہاں لوگوں کے سامنے صحیح صورتحال نہیں ہے۔ لیکن اہل مقبوضہ جموں و کشمیر وہ بھی کوشش کر رہے ہیں، ان کے پاس بھی کوئی ذرائع ابلاغ کی رسائی بہت محدود ہے۔ پاکستانیوں کے اوپر، اہل پاکستان کے اوپر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ اس سلسلے میں، جیسے انہوں نے مارکہ حق کے سلسلے میں اتحاد کا مظاہرہ کیا اور ہندوستان کا مقابلہ کیا، کشمیر کی بھی وکالت میں اسی طریقے سے متحرک ہوں، اور جو جھوٹے بیانیے پھیلائے جا رہے ہیں ان کی تردید کریں، اور جو کشمیریوں کا موقف ہے اس کو شد و مت کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ، کامل یقین کے ساتھ دنیا کے سامنے پیش کریں۔ سر لاسٹلی میں کچھ انٹرنیشنل ایشو کے حوالے سے بھی آپ سے کامنٹ لینا چاہوں گی کہ یہ خبریں آ رہی ہیں کہ ایران، امریکہ اور عمان کے بیچ میں آبنائے ہرمز کے حوالے سے ایک نیا فارمولا طے پانے جا رہا ہے، جس کے بعد مستقل بنیادوں کے اوپر آبنائے ہرمز کو کھول دیا جائے گا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں کیا امپورٹنٹ چیزیں ڈیولپمنٹس ہو سکتی ہیں؟ اس میں جو سب سے حوصلہ افزا بیان آیا ہے وہ قطر کی طرف سے آیا ہے۔ قطر کے امیر کی صدر ٹرمپ سے بات ہوئی ٹیلی فون کے اوپر، اور انہوں نے کہا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات ہو رہے ہیں۔ ایران نے کہا ہے کہ ان کے امریکہ کے ساتھ تو کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے، عمان کے ساتھ ہو رہے ہیں، اور ایک فارمولہ طے پا رہا ہے، اور وہ فارمولہ شاید کامیاب ہو جائے گا۔ اس فارمولہ یہ ہے کہ آبنہ ہرموز کے اندر آنے والے جہاز ایران والا راستہ اختیار کریں گے، ایران والی راہداری اختیار کریں گے، وہ راہداری جو کہ ایران کے ساحل کے ساتھ آبنہ ہرموز میں متصل ہے، اور جو جنوبی راہداری ہے عمان کی، اس سے جہاز باہر نکلیں گے۔ لیکن انہوں نے اس خدشے کا بھی اظہار کیا ہے کہ کچھ عناصر ایسے ہیں کہ جو خلل انداز ہو رہے ہیں مذاکراتی عمل میں، کہ اگر وہ اس پہ حاوی نہ ہوئے تو ہو سکتا ہے کہ ڈیل بہت جلد ہو جائے۔ اور سیکرٹری روبیو نے، پتہ نہیں میں نے پہلے ابھی کہا یا نہیں، سیکرٹری روبیو نے یہ کہا ہے کہ بہت جلد توقع ہے کہ یہ فیصلہ ہو جائے۔
اور یہ فارمولا جو ہے ایران کے نقطۂ نظر سے عارضی ہوگا، مستقل نہیں ہوگا. اس میں یہ کیا جا رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ سروس چارجز ریسیو کیے جائیں گے، یعنی ایران کی طرف سے، عمان کی طرف سے. ضروری نہیں کہ وہ ٹول ہو، اٹ وڈ ناٹ بی اے ٹول بوتھ، اٹ وڈ ناٹ بی ٹول ٹیکس، بلکہ اس میں یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو کوئی سروس چارجز ہوتے ہیں اور سیکیورٹی کے لیے اور ماحولیات کے لیے جو بھی واجبات ہیں وہ ادا کریں گے جہاز. تو اس طریقے سے ایک فارمولا نکل سکتا ہے. اور پھر اس سے میرا خیال ہے کہ مجھے یوں بھی لگ رہا ہے کہ قطر کی کوششوں سے اور خود پاکستان اس سلسلے میں بہت متحرک لگ رہا ہے کہ امریکہ لوٹ آئے مفاہمتی یادداشت کی طرف اور ایران بھی اس کے اوپر متفق ہو جائے. ابھی انہوں نے اسے بالکل منسوخ نہیں کیا، ایران نے معطل کیا ہوا ہے. اور صدر ٹرمپ نے ایک دفعہ کہا تھا کہ یہ ختم ہے مفاہمتی یادداشت، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنے مذاکرات کاروں کو کہا تھا کہ ایران کے ساتھ رابطے جاری رکھے جائیں، بالواسطہ طور پر، براہ راست تو نہیں. تو یہ صورتحال ہے. دوسری یہ خبریں آ رہی ہیں کہ جب صدر ٹرمپ کو یہ صلاح دی گئی تھی کہ آپ ایک بھرپور حملہ کریں، گزشتہ جمعے کی بات ہے، تو اس وقت انہوں نے تمام جو اس کے دیکھے پلسز اینڈ مائنسز، تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ حملہ نہیں کرنا، کیونکہ ان کے اپنے ذرائع یہ بتا رہے ہیں، ان کے جو سی این این ہو یا ان کے جو تھنک ٹینکس ہیں وہ بتا رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ان کو بریفنگ پینٹاگون سے ملی ہوگی، کہ ان کے بیشتر میونیشنز کے ذخائر جو ہیں، آرسنلز جو ہیں، وہ بہت زیادہ ڈپلیٹ ہو چکے ہیں. خاص طور سے جو ان کے ایئر ڈیفنس کے سسٹمز ہیں، پیٹریٹ ہے، اس کے علاوہ تھیڈ ہے، اور پھر جو میسائلز ہیں، خاص طور سے جو ان کا جو ٹاماہک میسائلز ہیں، ان کے ذخائر بہت کم ہو چکے ہیں. اور وہ ان کو یہ بھی صلاح دی گئی کہ جو اہداف اتنی لمبی بمباری کے بعد وہ نہیں حاصل کر سکے، ایک اضافی بمباری سے نہیں حاصل کر سکیں گے. اور ویسے بھی یہ دو دھاری تلوار ہے، اگر امریکہ حملہ کرتا ہے تو دنیا کی معیشت کے اوپر اور امریکہ کی معیشت کے اوپر بہت برا اثر پڑتا ہے. آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ امید کی جا سکتی ہے، امید کرنی چاہیے، اور آثار اور بیانات اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ شاید ان میں کوئی پیش رفت ہو جائے، مثبت پیش رفت ہو جائے، اور پھر امریکہ اور ایران نہ صرف مذاکرات کی طرف لوٹیں بلکہ نیوکلیئر فائل کے اوپر گفتگو کا آغاز کریں. یہ بھی فرمائے گا کہ ایران نے مسلم ممالک کو نیٹو کی طرز کے اوپر بھی ایک فورس بنانے کی تجویز دی ہے. آپ کے خیال میں یہ کتنی قابل عمل ثابت ہو سکتی ہے آگے چل کے؟ یہ تو واضح ہو گیا کہ جو اسلامی ممالک ہیں ان کے دفاع کا کوئی نظام نہیں ہے، یعنی مجموعی دفاع کا کوئی نظام نہیں ہے جیسے نیٹو کا ہے. اور جو سارے کے سارے مسلمان ممالک ہیں، خاص طور سے خلیجی ریاست، ایران اور دوسرے ممالک، جو یہ ماضی میں بھی اب بھی کسی نہ کسی طریقے سے متصادم ہیں، بٹے ہوئے ہیں. گلف کوآپریشن کونسل جو تھی، ایک بہت اچھی تنظیم تھی، اس میں بھی ایک دراڑ ڈلی ہے یو اے ای اور سعودی عرب کے درمیان. تو لیکن اور اس کے بعد لیبیا کا آپ حال دیکھ لیجئے، یعنی میں شمالی افریقہ کی بات کر رہا ہوں. تو اس وجہ سے ایک شعور پیدا ہوا ہے، ایک احساس پیدا ہوا ہے کہ جناب اس قسم کی وہ تنظیم ہونی چاہیے. اس کا جو ایک قسم کا نیوکلیس ہے وہ تو پہلے سے موجود ہے، کہ جو سعودی عرب اور پاکستان نے معاہدہ کیا ہے، اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ، اس میں دلچسپی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے کہ اس میں قطر شامل ہو، کویت شامل ہو، ترکی شامل ہو، مصر شامل ہو، اور انہوں نے کچھ اس قسم کے بیانات اور اشارے بھی دیے ہیں. لیکن اگر ایران اس میں شامل ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران کے آج بھی بیانات آ رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ امریکی افواج کا یہاں سے انخلا ہو، خاص طور سے ان کی جو یہ مشرق وسطیٰ میں بیسز ہیں، خلیجی ریاستوں میں بیسز ہیں، ان کو وہ خالی کرے. اور وہ اس صورت میں ممکن ہو سکتا ہے، ورنہ امریکہ یہاں ایک بہت بڑا پلیئر، ایک پیوٹل اسٹریٹجک پلیئر رہے گا. تو وہ صورت میں ہو سکتا ہے کہ اگر مفاہمتی یادداشت کے تمام شقوں کے اوپر عمل کیا جائے، اور اس سے یہ ہوگا کہ اس سے جو اس کا ایک معاشی نقشہ بنتا ہے وہ یہ کہ خلیجی ریاستیں اور ایران جو ہے وہ ایک دوسرے کے اکنامک اور سیکیورٹی پارٹنرز بن جائیں. یہ اس سے مشروط ہے. فی الحال یہ مشکل نظر آ رہا ہے، لیکن اس قسم کی بحث و تمہیز ضرور چل رہی ہے.
بہت بہت شکریہ سردار مسعود خان صاحب، سابق صدر آزاد کشمیر اور اقوام متحدہ میں سابق مستقل مندوب ہمارے ساتھ تھے، اور یقیناً آج کے دن کی مناسبت سے جہاں ہم نے ایک کشمیر کے کوس کے لیے عہد کیا ہے بحیثیت قوم، وہیں یہ بڑا ضروری ہے کہ اس کوس کو آگے لے کر چلتے رہنا چاہیے، اور خاص طور پر جب تک کشمیریوں کے حقوق ان کو نہیں مل جاتے ہیں، پاکستان کو اس کوس کا جو علم ہے وہ بلند رکھنا چاہیے۔ ایک مختصر وقفے کے بعد کچھ سیاسی چیزوں کے اوپر بھی ڈسکشن کریں گے، ایک بریک کے بعد۔ بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جس طرح ہم نے پروگرام کے پہلے سے ہمیں تفصیلی بات کی ہے آج کے دن کی مناسبت سے، لیکن اس کے بالکل پیرالل جہاں ہم کشمیر کوس کی بات کر رہے ہیں، وہیں 5 اگست کو پاکستان تحریک انصاف نے احتجاج کے نام کے اوپر جو آج اپنا شو ثابت کرنے کی کوشش کی، وہ بھی اس میں بہت سے سوالات اٹھتے ہیں، لیکن اس کے بالکل پیرالل دیکھا جائے تو کچھ ایسے بھی ایشوز ہیں جو کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف جیسی اپوزیشن کی پارٹیز کے کارکردگی کو سبسائڈ کر رہے ہیں۔ ایک ہے نئے صوبوں کی ڈیبیٹ، جس کے اوپر ابھی تک معاملہ تھمتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے، اور اس پر پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ اپنے اپنے موقف تو رکھتے ہیں، لیکن گزشتہ روز جو ہزارہ صوبے کی ایک نئی جو ایک طریقے سے کہنا چاہیے کہ اس کے حوالے سے جو فلوٹ کیا گیا ہے آئیڈیا، اس کے بعد ایسا لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو بھی اسی ڈیبیٹ میں شامل کرنے کی ایک کوشش کی گئی ہے۔ اور دوسرا، آزاد کشمیر کے الیکشنز کے بعد بھی ایسا لگتا ہے کہ حکومت کی اتحادی پاکستان پیپلز پارٹی بھی کوئی خاص رغبت اب مسلم لیگ نون کے ساتھ نہیں رکھے گی۔ جس طرح انہوں نے ذکر کیا کہ دن گنے جا چکے ہیں ان کی حکومت کے، تو کیا واقعی پاکستان پیپلز پارٹی کسی اسٹرانگ فوٹنگ کے اوپر جا سکتی ہے، یا پھر یہ بات صرف سیاسی بیانات تک ہی رہے گی؟ بہت کچھ شاید ہم اگلے چند ماہ میں ہوتے ہوئے دیکھیں گے، لیکن کس حد تک وہ اگریسو ہو سکتا ہے، اسی پہ کچھ ہم سیاسی تجزیہ بھی لیں گے۔ بات کرنے کے لیے پروگرام کے اس حصے میں میرے ساتھ موجود صحافی و تجزیہ کار حسن ایوب صاحب۔ حسن بھائی، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ اچھا، پہلے میں آپ سے تھوڑا پولیٹیکل ایسپیکٹ جاننا چاہوں گی، آپ کی اپنی بھی ایکسپرٹیز ہے اس کے اوپر۔ یہ فرمائے گا کہ یہ جو ساری ڈیبیٹ چل رہی ہے پچھلے کوئی ایک ہفتے سے، نئے صوبے، نئے یونٹس، اس میں ایک اضافہ ہزارہ کا بھی ہو گیا، آپ کے خیال میں دونوں ہی بڑی پولیٹیکل پارٹیز ولنگ نہیں ہے صوبہ بنانے کے اوپر؟ پھر آخر اس آئیڈیا کو فلوٹ کرنے کی ضرورت کیوں محسوس کی گئی تھی محسن نقوی صاحب کی طرف سے؟ دیکھیں، نئے صوبوں کے حوالے سے تو ڈیمانڈ تو ایک عرصے سے موجود ہے۔ جنوبی پنجاب کی اگر ہم بات کریں تو یعنی مجھے یاد ہے کہ مسلم لیگ نواز کی لیڈرشپ نے بھی جنوبی پنجاب صوبہ بنانے کے حوالے سے آمادگی کا اظہار کیا ہوا ہے۔ اس پر اگر بات کریں تو ڈیمانڈ جو نئے صوبے کی ہے، جنوبی پنجاب کی ڈیمانڈ جو ہے پیپلز پارٹی نے بھی کی ہے کہ نئے صوبے جو ہے وہ بننے چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا بنیاد ہوگی؟ نئے صوبوں کی جو بات کی ہے محسن نقوی صاحب نے، وہ بات تو بالکل درست ہے۔ جب نئے ایڈمنسٹریٹو یونٹ کی اگر وہ بات کر رہے ہیں یا گورننس کو بہتر بنانے کی بات کرتے ہیں، تو اس سے تو کسی کو بھی اختلاف نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ محسن نقوی صاحب نے تو بات کی ہے، اب اس کا پورا پلان کیا ہے؟ دیکھیں، جب ایک ٹاؤن کی بھی پلاننگ کرنی پڑتی ہے تو وہ پلانرز بیٹھتے ہیں، پوری پلاننگ کرتے ہیں، تو ہمیں یعنی جو بھی ہم نے کرنا ہے، آگے بڑھنا ہے، یعنی مشاورت کے لیے بھی ایک روڈ میپ سامنے ہونا چاہیے کہ بھائی ہمارا یہ پروپوزل ہے، اس پروپوزل کے اوپر پہ سیاسی جماعتیں بیٹھیں، مشاورت کریں اور کہیں ہاں جی یہ درست ہے۔ کیونکہ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ملک کے جو ہمارے بڑے شہر ہیں وہ سیچوریٹ ہو چکے ہیں، وہ اب مزید پاپولیشن کو کیٹر کرنے کی کیپیسٹی نہیں رکھتے۔ ہم لاہور کی بات کریں تو لاہور کتنی آبادی کو کرے گا، کیٹر کرے گا؟ اسلام آباد بھی جو ہے وہ ایکسپینڈ ہو چکا ہے، اسلام آباد بھی وہ پرانا والا اسلام آباد نہیں رہا۔ کراچی کو دیکھ لیں، فیصل آباد کو دیکھ لیں، ایون کہ حیدرآباد کو دیکھ لیں، یہ تمام کے تمام شہر، ملتان جو ہے اب یہ مزید اور آبادی کو یعنی کے اندر جو شہر ہیں، جو چھوٹی آبادیاں ہیں، وہاں پر لوگوں کو بلند معیار زندگی دینا ہے، وہاں پر بنیادی سہولیات دینی ہے، وہاں پر جاب اپرچونٹیز دینی ہے۔ تو یہ تمام کی تمام چیزیں کرنے کے لیے جو گڈ گورننس کا ایک روڈ میپ بنانا ہوگا، اس حوالے سے اتفاق رائے بھی قائم کرنا ضروری ہے، لیکن ایک درست سمت کی جو ہے نشاندہی بھی بہت زیادہ اہم ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جو بھی ملکی ترقی کا ایشو ہوتا ہے، منصوبہ ہوتا ہے، وہ سیاست کی نظر ہو جاتا ہے۔ خدا نہ خواستہ کہ یہ معاملہ بھی سیاست کی نظر نہ ہو جائے، جیسے کالا باغ ڈیم بننا تھا تو پھر وہ سیاست کی نظر ہو گیا۔ پھر پرویز مشرف نے بھی بڑے ایک دفعہ جو ہے وہ بیان دیا تھا، اعلان کیا تھا کہ ہر صورت میں کالا باغ ڈیم بناؤں گا، پھر وہ بنا نہیں، بن سکا۔ بھی ہم حالیہ تاریخ کی بات کریں تو پنجاب اپنے ہی صوبے کے اندر کونسل آف کامن انٹرسٹ نے جو اس کو حصے کا پانی ملا ہوا ہے، اسی پانی کو اپنے صوبے کے اندر نہروں کے ذریعے لے کے جانا چاہ رہا تھا، لیکن سندھ میں اتنا جلاؤ گراؤ ہو گیا، سندھ میں اتنی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بن گئی کہ وہ منصوبہ پنجاب کو واپس دینا پڑ گیا۔ تو بات یہ ہے کہ
جو بھی کرنا ہے اس کو سیاست کی نظر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم نے آنے والے بچوں کے مستقبل کے حوالے سے ہم کیا کر رہے ہیں. یہ صوبے بنیں گے انتخابی بنیاد پہ بنیں گے، پاپولیشن کی بنیاد پہ بنیں گے، یا وہ قومیت کی بنیاد پہ بنیں گے، یا کس بنیاد پہ بنیں گے؟ وہ بنیاد تو بتائیں جی. نہیں لیکن حسن بھائی 2-3 سوال ہے نا اس میں. دیکھیں پاکستان تحریک انصاف نے، آپ کو یاد ہوگا ان کے دور میں پنجاب اسمبلی میں جنوبی پنجاب کے لیے قرارداد بھی منظور کی تھی، لیکن جب وہ اقتدار میں آئے اس کے بعد یہ بات بھول گئے. پیپلز پارٹی پنجاب میں کہتی ہے جنوبی پنجاب بنائے، لیکن سندھ میں وہ یہ کہتی ہے کہ سندھ تقسیم نہیں ہوگا. تو آپ کے خیال میں آخر وجہ کیا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز اپنے صوبوں میں یہ کرنا نہیں چاہتی ہیں، دوسرے صوبوں میں جا کے نئے صوبے بنانا چاہتی ہیں؟ اور یہ جو سسٹم کولیپس کرنے کی محسن نقوی صاحب نے بات کی ہے، آپ کے خیال میں ٹیکنیکلی واقعی کیا سسٹم کولیپس ہی ہو رہا ہے؟ نہیں، وہ جو بات انہوں نے سسٹم کولیپس کی بات کی ہے وہ اوورال ملک کے اندر جو اس وقت رائج نظام ہے اس کی بات کی ہے. یہ 4 صوبوں کی بات کی ہے. انہوں نے کوئی موجودہ حکومت کو چارج شیٹ نہیں کیا جس کا وہ خود حصہ ہے، پہلی بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے جو کاکروچز والی بات کر دی یا پرائم منسٹر کے 13 گھنٹے بعد جو کام کرنے کی بات کی ہے، میرا نہیں خیال کہ وہ اس اپنے بیان کو دوبارہ ریپیٹ کریں گے. اور ڈی جی ایس پی آر نے بھی گڈ گورننس کے حوالے سے جو ان کا موقف ہے اس کے ساتھ جو ہے اتفاق کی ہے. ڈی جی ایس پی آر نے یہ نہیں کہا کہ جو بات کی یا جو دوسری بات کی ہے اس بات سے وہ اتفاق کرتے ہیں. تو یہ بات واضح ہے کہ اس سے وہ لا تعلق ہیں. اور گڈ گورننس کے اوپر وہ ظاہری بات ہے کہ کون پاکستانی نہیں چاہے گا کہ پاکستان کے اندر گڈ گورننس ہو، کون پاکستانی نہیں چاہے گا کہ پاکستان کے شہریوں کا معیار زندگی بہتر ہو، کون یہ پاکستانی نہیں چاہے گا کہ پاکستان کے اندر لوگوں کو ترقی کے مواقع میسر آئیں. تو دیکھیں یہ تو وہ بنیادی چیزیں ہیں جس پر یعنی تمام سیاسی جماعتوں کا اتفاق ہے. ایون تحریک انصاف بھی اس پر اتفاق کر رہی ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ بات چیت ہونی چاہیے، مکالمہ ہونا چاہیے، ڈیبیٹ ہونی چاہیے، اور ایک وے فارورڈ تلاش کرنا ہے. اور وے فارورڈ تلاش کرنے کے بعد پھر اپنی سیاست سے یعنی الگ ہو کر قومی مفاد میں ملک کے مستقبل کے حوالے سے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. اور یہی بنیادی اس وقت جو ہے وقت کی اہم ضرورت ہے. لیکن ہیسٹ میں کام نہ کریں کہ جناب ہم نے ڈنڈا چلانا ہے. ہم نے ڈنڈا نہیں چلانا، ہم نے سب کو ساتھ لے کر آگے بڑھنا ہے، بھی ترقی ہو سکے گی. ورنہ تو اگر ہم ساتھ سب کو لے کر نہ بڑھے تو پھر تو انتشار پھیلے گا، پھر تو اختلافات بڑھیں گے، پھر تصادم ہوگا. اچھا لیکن ترقی تو نہیں کرنی، لیکن حسن بھائی ہوگی. ہاں حسن بھائی، لیکن ابھی یہ جو اے جے کے الیکشن میں جو سارے بیانات اور لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے، جب جی بی میں پیپلز پارٹی جیتی تھی تو نون لیگ نے نتائج خاموشی سے قبول کیے تھے، جبکہ کوئی خاص زیادہ فرق نہیں تھا نمبرز کا. لیکن آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی جو دھاندلی کے الزامات لگا رہی ہے، آپ کے خیال میں یہ خالی سیاسی شعبدہ بازی ہے یا واقعی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی ناانصافی بھی کر رہی ہے نون لیگ؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ وہ ایسی انتخابی بے ضابطگی ہوئی ہے. 2 مراحل کے ابھی نتائج آئے ہیں اور اس میں جو سادہ اکثریت مل گئی ہے مسلم لیگ نواز کو، تو وہ بلاول بھٹو زرداری کو معلوم تھا کہ یہاں پر یعنی آزاد جموں کشمیر کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کو نقصان ہو چکا ہے آلریڈی، کیونکہ وہ انہوں نے حکومت رکھی بھی تھی. اور حکومت رکھنے کے باوجود انہوں نے یعنی وہاں پر جو اپنی گورننس جو کی ہے 8 مہینے سال کی، تو اس سے لوگ کو زیادہ سیٹسفائیڈ نہیں تھے. دوسری بات یہ ہے کہ آزاد جموں کشمیر زیادہ علاقہ جو ہے وہ پنجاب کے ساتھ جو ہے وہ ٹچ ہے، اور پنجاب کا ہی بیسیکلی مائنڈ سیٹ اے جے کے اندر موجود ہے. تو لہٰذا پیپلز پارٹی کی جو پنجاب میں پارٹی پوزیشن ہے اس سے ملتی جلتی پوزیشن ان کی آزاد جموں کشمیر میں تھی. اب آزاد جموں کشمیر میں پوزیشن کے ساتھ تو وہ حکومت بنانے سے قاصر تھے، تو لہٰذا انہوں نے ایک اپنا نیریٹو بلڈ اپ کیا کہ جناب ہمارے مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے. یہ جو 2 ان کے وفود ملے آپس میں یعنی مسلم لیگ نواز کا اور پیپلز پارٹی کا، جو الزامات پیپلز پارٹی نے رکھے تو ملتے جلتے ویسی ہی irregularities انہوں نے مسلم لیگ نواز نے پیپلز پارٹی سے متعلق دکھا دی ہیں. تو یہ چیزیں تو ہوتی ہیں جی سیاست کے اندر. یہ میرا نہیں خیال کہ اتنا سنجیدہ معاملہ ہے. کامن فرینڈ نے ان کو جوڑا ہوا ہے، اور میرا نہیں خیال کہ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب اس وقت اس موڈ میں ہیں کہ وہ حکومت سے علیحدگی اختیار کریں. بلاول نے الٹی گنتی کا تو اعلان کر دیا، لیکن ٹریجری بینچز سے اپوزیشن بینچز پر بیٹھنے کی درخواست جو ہے وہ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کو یا سینٹ سیکریٹریٹ کو نہیں پہنچائی. تو اس کی وجہ کیا ہے آخر؟ بالکل ٹھیک. اچھا یہ جو ایک کہنا چاہیے تیسری بڑی جماعت ہے جو دعویٰ تو کرتی ہے کہ ہم سب سے بڑی جماعت ہے ملک کی، پاکستان تحریک انصاف، ایک تو وہ یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ دیکھیں ہم نے فارم 47 کی بات کی تھی، اے جے کے میں دھاندلی کی بات کی تھی، وہ تمام باتیں ہماری صحیح ثابت ہو رہی ہیں. دوسری طرف آج کے دن کی مناسبت سے جو ہونا چاہیے تھا اس کے بالکل برعکس
وہ آج 5 اگست کو کسی اور انداز میں جو ہے وہ احتجاج اس پر رجسٹر کرانا چاہتے ہیں. آپ اس پہ کیا کہیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو پولیٹیکل حکمت عملی ہے وہ اس وقت زوال کا شکار ہے، یا وہ واقعی آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کسی حد تک کچھ بہتری آئی ہے کچھ وقت میں؟ میرے نہیں خیال کہ ان کے پاس کوئی حکمت عملی ہے. یہ بیسیکلی دکھانا چاہتے ہیں کہ جی ہم عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے ہم نے جدوجہد شروع کر دی. دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلے فائنل کال دے چکے تھے، پھر اس کے بعد 26 نومبر ہوا، اور اس کے بعد اب دوبارہ پھر سیمی فائنل پشاور جلسے کو. اب یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے فائنل یا سیمی فائنل کا لفظ جو ہے وہ فائنل کے بعد کس طرح ہو سکتا ہے. جو فائنل کال تھی، اب جو آزادی یا موت کی بات کر رہے ہیں، وہ آزادی عمران خان صاحب کی آزادی ماورائے عدالت کس طرح ہو سکتی ہے؟ ہاں ہو سکتی ہے، ایک طریقہ کار ہے کہ وہ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری سے مرسی پٹیشن کریں، ان کے سامنے رحم کی اپیل دائر کریں اور کہیں جی غلطی ہوگی ہے تو پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب ہمیں معاف کر دیں. تو وہ معافی اگر طلب کریں گے، پریزیڈنشل پارڈن جو ہے اگر مل جائے، تو اسی طریقے سے عمران خان صاحب باہر آ سکتے ہیں. ورنہ یہ ان جلسوں سے، یہ احتجاج سے ایک کانوکٹ جس کو عدالت نے سزا سنائی ہوئی ہے، وہ کس طریقے سے باہر آ سکتا ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ان کے پاس ایک ریمیڈی اویلیبل تھی ہائی کورٹ کے اندر، جہاں پر 190 ملین پاؤنڈ کا کیس جو ہے وہ کم از کم ان کو کیوں جب مل گئی. لیکن وہاں پر بھی جو ان کو یعنی عدالت نے کہا کہ اپنی مین اپیل کے اوپر دلائل دیں، تو سلمان صفدر صاحب جو فرماتے تھے کہ 10 منٹ کا کیس ہے، پھر وہ 10 منٹ کا کیس جو ہے وہ 10 منٹ کے ان کو 3 موقع ملے، لیکن انہوں نے ان مواقعوں کو اویل کرنا پسند ہی نہیں کیا. اب پھر ان کو موقع ملے گا جب بھی کیس فکس ہوتا ہے تو آئیں دلائل دیں، دلائل دے کر اپنے حق میں فیصلہ لیں. لیکن وہ یہ فیصلہ لینا نہیں ہے، یہ موب جسٹس کی بات کرتے ہیں. اور دیکھیں آج کے دن کا انتخاب دیکھیں، یوم استقلال کشمیر کا دن ہے. ہمیں بیسیکلی عمران خان صاحب نے سبق پڑھایا تھا کہ آپ نے کشمیریوں کی آواز دنیا تک نہیں پہنچ سکتی، تو ہم پاکستانیوں نے 5 منٹ کے لیے خاموشی اختیار کر کے جو کشمیریوں کی آواز ہے وہ دنیا تک پہنچانی ہے. تو وہ ایک دفعہ تو انہوں نے یہ کیا، اس کے بعد خان صاحب جو ہے وہ خاموش ہو گئے، اور ایک ہفتے کے بعد اگلے ہفتے میں انہوں نے کرنا تھا. آج تک جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف جنہوں نے یوم یکجہتی کشمیر یا یوم استقلال کشمیر کے حوالے سے احتجاج کرنا تھا، تو وہ احتجاج نہیں کیا، بلکہ انہوں نے عمران خان کی رہائی کے لیے احتجاج رکھ دیا ہے. بالکل ٹھیک. بہت بہت شکریہ حسن بھائی، آپ کے بہت ہی انٹرسٹنگ نالی. ہمارے ساتھ حسن ایوب صاحب موجود تھے. نہ صرف یہ کہ صحافی ہیں، جرنلسٹ ہیں، تجزیہ کار بھی ہیں، اور اگر دیکھا جائے تو آج کے دن کی مناسبت سے پاکستان تحریک انصاف نے احتجاج کی کال تو دی، لیکن اس احتجاج میں ابھی تک وہ ایگریسونیس وہ نظر نہیں آتی جو کہ کارکنوں کی صورت میں ہونی چاہیے، وہ پلاننگ جس کی بات کی جا رہی تھی. لیکن ابھی دیکھنا ہوگا، دن کا آدھا حصہ ابھی باقی ہے. ایک مختصر وقفے کے بعد ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک مرتبہ پھر پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان کانفلکٹس بہت سی چیزوں کے اوپر تھما نہیں ہے. لفظی بیان بازی اپنی جگہ ابھی بھی برقرار نظر آتی ہے. اس کے اوپر کچھ بات کریں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس سیگمنٹ میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے اختلافات صرف آزاد کشمیر کے انتخابات کے حوالے سے نہیں تھے، بلکہ بہت سی چیزوں میں، جس طرح نئے صوبوں کی نئے انتظامی یونٹس کی بات ہو رہی ہے. ریسنٹلی آج یہ بھی خبر آئی کہ پاکستان تحریک انصاف اور نون لیگ یہ سمجھتے ہیں کہ نئے صوبے ہونے چاہیے، اور ان دو بڑی جماعتوں میں اتفاق رائے ہوا ہے. لیکن کیا اس حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی آن بورڈ لینے کی ضرورت محسوس نہیں کی جانی چاہیے؟ یہ بھی ایک بڑا سوال ہے. انہی تمام چیزوں کے اوپر پروگرام کے سیگمنٹ میں بات کریں گے. بات کرنے کے بعد موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما قادر مندوخیل صاحب. مندوخیل صاحب، آپ کے وقت کا بہت شکریہ. سر، ویسے تو یہ جو لفظی جنگ ہے یہ بہت دنوں سے ہم چلتی ہوئی دیکھ رہے ہیں، بیانات بھی آ رہے ہیں، لیکن ایک چیز کہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی اے جے کے الیکشن کے اوپر ہی صرف اپنا یہ اسٹرانگ سٹانس رکھے ہوئے ہے، یا یہ جو باقی ایشوز بھی اب نکل کے آ رہے ہیں سیاسی سطح پر، آپ لوگ اس کے اوپر بھی کچھ حکمت عملی اپنی سوچ رہے ہیں؟ جی بالکل. اگر آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائے ماضی میں، تو آپ کے سامنے نیروں والا مسئلہ آیا تھا. اس سے تھوڑا سا اور پیچھے چلے جائے تو NFC ایوارڈ والا مسئلہ آیا تھا. اس سے تھوڑا سا اور پیچھے چلے جائے تو ولایتی نظام والا مسئلہ آیا تھا. تو بہت ساری مسئلے، اور پھر بینظیر کم سپورٹ کا آیا تھا. تو بہت سارے مسئلے ہمارے اختلاف نون لیگ کے ساتھ وقتاً فوقتاً ہوتے ہیں، اور وہ اختلاف ہمارے اصولی اختلاف ہوتے ہیں اور عین آئین کے مطابق ہوتے ہیں. غیر آئینی بات نہ کبھی ہم نے کی ہے، نہ سننے کو ہم تیار ہیں. صحیح. اچھا، لیکن سر یہ فرمائیے گا کہ ابھی تو دونوں طرف سے جو بیان بازی ہو رہی ہے اس سے لگتا یہ ہے کہ بلاول صاحب جس طرح کہہ رہے ہیں کہ الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے اس حکومت کی،
اب اس بیان سے کیا سمجھنا چاہیے کہ پیپلز پارٹی بیچ راستے میں ان کا ساتھ چھوڑ دے گی، یا آپ لوگ سٹرونگ فوٹنگ پہ ایوانوں میں، پارلیمنٹ میں، سینٹ میں آئیں گے؟ آپ لوگ کیا کریں گے؟ مطلب اس حوالے سے ابھی بھی پارٹی غور و غوص کر رہی ہے یا نہیں؟ دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پارٹی کے اندر سے بھی ایک رائے یہ ہے کہ نون لیگ کے ساتھ نہ چلا جائے۔ ایون کہ پچھلی اسمبلی کا میں حصہ تھا، اس اسمبلی کے فلور پہ میں نون لیگ کی مخالفت کرتا تھا، اور اپنی جو میٹنگ ہے اس کے اندر بھی مخالفت کرتا تھا کہ نون لیگ کے ساتھ ہمیں نہیں چلنا چاہیے، ہماری پوزیشن ان کے ساتھ کمزور ہو جائے گی بیٹھنے سے۔ اور وہ چیز آہستہ آہستہ جو ہے نا، وہ جو ایک مدعا تھا میرا، اور وہ اس کی تعداد جو ہے نا وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ ساری چیزیں جو ہمارے سامنے آ رہی ہے، اگر بجٹ کے حوالے سے آپ دیکھ لیں تو بجٹ پہ ہم نے بینظیر انکم سپورٹ کا 1 کروڑ تعداد تھا، ہم نے 1.20 کروڑ کرا ہے، اور اس کے پیسے بڑھائے۔ سرکاری ملازمین کے لیے ہم نے کہا 50% بڑھایا جائے، حکومت اسے 10% بڑھایا، اور اس کے علاوہ مہنگائی کے اوپر، پیٹرول کے اوپر ہم نے بات کی۔ یعنی ہم حکومتی بینچوں میں بیٹھے ہوئے بھی ہم اپوزیشن کا کردار ادا کر رہے ہیں، صرف اس وجہ سے عوام کے خاطر۔ باقی پی ٹی آئی کہاں ہے؟ پی ٹی آئی تو اپوزیشن بینچوں میں ضرور بیٹھی ہے، مگر وہ خان کو رہا کرو، اب تو وہ والا مطالبہ بھی انہیں چھوڑ دیا، اب تو کہہ رہے خان سے ملاقات کراؤ، اور وہ ملاقات بھی 6 مہینے سے یہ نہیں کرا سکے عدالتوں کے فیصلے کے باوجود۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی جو موجودہ قیادت ہے وہ نااہل ہے، نہ وہ عوام کے لیے کوئی آواز اٹھا سکے، نہ عمران خان صاحب کے لیے کوئی آواز اٹھا سکے، بس اپنی موجے ہی موجے ہے، وہ ہر آدمی اپنی جگہ پہ بیٹھ کے اپنے پورٹ فولیو انجوائے کر رہا ہے، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں۔ لیکن ابھی جس طرح سر آپ نے بھی پہلے ذکر کیا کہ آپ لوگوں نے کچھ چیزوں میں بڑی ایک اسٹرانگ موقف لیا تھا، جیسے این ایف سی تھا، جیسے نہروں کا معاملہ تھا۔ مجھے یاد ہے جس طرح این ایف سی کا ایشو تھا، اس میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی قیادت کو ساتھ بیٹھے ہوئے دیکھا تھا، اور پھر یہ خبر آئی تھی کہ دونوں جماعتوں نے کوئی بیچ کا راستہ نکال لیا ہے، لیکن وہ بیچ کا راستہ کبھی سامنے نہیں آیا۔ تو ایسا لگ رہا تھا کہ این ایف سی کو سائڈ سے گزر کے کوئی نیا آپشن ہے جس کی طرف جایا جا رہا ہے، لیکن اب گھوم پھر کے یہ جو نئے صوبوں کی بات ہو رہی ہے، انتظامی یونٹس کی بات ہو رہی ہے، یہ بھی تو اسی چیز میں جا رہی ہے نا جو 28ویں ترمیم میں جانی چاہیے تھی چیزیں۔ دیکھیے جب این ایف سی ایوارڈ کے حوالے سے یا این ایف سی ختم کرنے کا یا اس کا شیئر وفاقی حکومت بڑھانے سے متعلق آپ میرے موقف کو پہلے دن سے لے لیں، جو میرے پارٹی کا موقف بھی ہے کہ بابا آپ این ایف سی ایوارڈ بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ، اور پنجاب نے بڑی قربانی دی ہے اس این ایف سی ایوارڈ کو بنانے میں، اور متفقہ طور پہ یہ آیا تھا، تو آپ اس کو کیوں توڑ رہے ہیں؟ تو جواز یہ بتا رہے تھے کہ چونکہ وفاقی حکومت کمزور ہے، پیسے کم ہے، ہندوستان کے ساتھ جنگ ہوئی ہے، افغانستان کے ساتھ جنگ چل رہی ہے، اس وجہ سے ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے۔ تو میں اس کا جو ہے نا وہ فارمولہ دیتا تھا کہ آپ یہ ساری چیزوں کے بجائے آپ این ایف سی ایوارڈ یا 18ویں ترمیم پہ جو ہے نا وہ قطغن یا اس پہ ضرب لگانے کی جو باتیں کرے ہو، آپ وفاقی حکومت پیسے مانگ لے اور صوبوں کے حوالے سے کہ بھائی یہ ہمارے اخراجات ہے اور اس وجہ سے ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے، تو مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ کوئی صوبہ انکار کرے گا۔ اور وہی آخر میں ہوا کہ وفاقی حکومت نے صوبوں سے پیسے مانگے، اور اس کا نام آپ این ایف سی ایوارڈ کے بجائے کوئی بھی نام دے دے، تو وہ تمام صوبوں نے انکلوڈنگ پی ٹی آئی نے بھی مانا اس کو، تو اس میں کوئی عارض بھی نہیں ہے۔ یقیناً ہندوستان کے ساتھ جنگ چلی ہماری اور افغانستان کے ساتھ چلی، لیکن اس کے بعد میرے ذاتی یہ خیال یہ ہے کہ میرے یہ گلہ ہے، میری پارٹی کی طرف سے یہ موقف ابھی تک نہیں آیا کہ جب آپ نے کہا کہ صوبوں کو کہ آپ خرچہ دے، ہمارا خرچہ ہوا ہے جنگ کے حوالے سے، اور پھر جا کے جب آپ پیٹرول کی مد میں ایران اور امریکہ کی جنگ میں لیوی کے مد میں آپ نے 4000 ارب سے زیادہ پیسے جو آپ نے لیے ہیں، تو وہ پیسے پھر چلے گئے۔ اس کا بھی تو بتایا جائے، اگر آپ جی ایس ٹی لگاتے تو آٹومیٹکلی صوبوں کا حصہ ہوتا، آپ نے کوئی نیا فارمولہ نکال لیا جس کا نام لیوی ہے، تو وہ لیوی کے مد میں جو 4000 ارب وہ آپ لے چکے ہو، اور مزید آپ کرے، اور آئے دن ابھی بھی عالمی منڈی میں پیٹرول سستا ہو رہا ہے، اور آپ جو نا وہ ڈیلی بیسس پہ جو ایک ڈرامہ مچایا ہوا ہے عوام کا خون چوسنے کے لیے، تو اس کا کیا ہوگا؟ تو کہنے کا میرا مقصد ہے کہ یہ وقتاً فوقتاً جو ایشوز آ رہے ہیں اور اس ایشو پہ ڈسکس ہوتا ہے اور اس کا کوئی نہ کوئی سلوشن نکلتا ہے جمہوری طریقے سے۔ مطلب اس طرح تو نہیں ہوگا کہ آپ نے جو کہا وہ مانا جائے گا، ایسے تو کبھی نہیں ہے، لیکن آپ کنونس کر لیں صوبوں کے معاملے میں، آپ نے بات کی، آپ کنونس کر دیں پیپلز پارٹی کو۔ یہ آئین کا آرٹیکل 239 میں کلیئر کٹ لکھا ہوا ہے کہ جس صوبے میں مزید صوبے بنانا ہو، وہاں کی اسمبلی سے 2/3 میجارٹی سے قرارداد پاس ہو، اس کے بعد قومی اسمبلی اور سینٹ سے آپ کو 2/3 میجارٹی سے ترمیم لانی ہوگی،
اور یہ پروسیس آلریڈی پنجاب اسمبلی میں ہو چکا ہے، آلریڈی پختونخوا اسمبلی میں ہو چکا ہے، لیکن آپ بضد ہو جہاں مسلم لیگ نون کے ایک ایم پی نہیں ہے سندھ میں، اور آپ کہتے ہیں نہیں جی سندھ میں تقسیم کرو، تو بابا آپ ہمت پیدا کر دے، سندھ میں اتنا ایم پی اے لے آئے 2/3 میجارٹی سے، اور یہاں بھی قرارداد پاس کرو، جو آپ کے دل چاہے وہ کرو، لیکن آپ مندوخیل غیر صاحب آئینی سر طریقے لیکن سے اور اس طرح ڈائلاگ بازی سے یا کوئی اور حربے استعمال کرنے سے تو یہ چیز تو نہیں مانا جائے گا. اور پھر یہ مطالبہ نہیں سر مجھے سنگل لوگ ہیں وہی مطالبہ کر رہے ہیں. سر مجھے ایک سوال کی اجازت دیں نا. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں پنجاب میں بھی پاس ہو گئی تھی ماضی میں، اس پہ بھی عمل نہیں ہوا، کے پی والے بھی اسی پہ کام کرتے رہے، لیکن پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب کی ڈیمانڈ تو کرتی رہی ہے نا ماضی میں. تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ جہاں آپ پنجاب میں اس کو سپورٹ کریں گے وہیں سندھ میں بھی آپ ان سے کہیں کہ اس حوالے سے پول کروا لیں، عوام کی رائے لے لیں کہ آخر عوام چاہتے ہیں نہیں چاہتے؟ وہ نون لیگ تو کبھی بھی سندھ میں 2/3 میجورٹی نہیں لا سکتی اپنے بلبوتے پہ. نہ آپ بھی وہی مخبروں والی بات کر رہے ہو کہ عوام کی رائے لے. کس بات کا رائے لے؟ جب ایک چیز آلریڈی آئین میں موجود ہے، آرٹیکل 239 میں، رائے کہاں سے آ گئی پھر؟ خواہ جو ہے نا سندھ کو ٹکڑے کرنے پہ اگر کوئی وہ ہے تو اس کی اجازت تو کوئی پارٹی نہیں دے گا، پیپلز پارٹی نہیں دے گا. جب میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آئین میں کلیئر کٹ لکھا ہوا ہے کہ جس صوبے میں مزید صوبے بنانا ہے وہاں سے 2/3 میجورٹی لے لیا نا. کوئی اوقات ہے آپ کی سندھ اسمبلی میں 2/3 میجورٹی کی، مسلم لیگ نون کی یا این کیو ایم کی؟ آپ خام وقت سندھ کی تقسیم پنجاب میں تو ہم اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ پنجاب اسمبلی نے قرارداد پاس کرا ہے آئین کے مطابق 239 کے مطابق. پختونخوا اسمبلی نے ایک نہیں 2-3 مرتبہ قرارداد پاس کرا ہے. آپ یہ ساری چیزوں کو چھوڑ کے سن دشمنی کی اگر باتیں کوئی کرے گا اس کا اجازت تو نہیں دی جائے گی. آپ سندھ میں کر لیں آئین کے مطابق جو میں کہہ رہا ہوں. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر نمبرز پورے کر سکتی ہے نون لیگ تو کر لے، تو سندھ میں بھی کر کے دکھا دیں. آپ نمبر کریں، میں تھوڑا سخت الفاظ نہ کرو، اوقات ہے ان کی. ایک ایم پی جس پارٹی کا نہ ہو وہ کرے، آپ لائے 2/3 میجارٹی لائے سندھ میں. بالکل ٹھیک. بہت بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی وقت کے لیے. دخیل صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود ہے. یقیناً پیپلز پارٹی کا بھی ایک صبر کا لیول ہے، اور اوبویسلی اگر مسلم لیگ نون اس صبر کو آزمائے گی تو بڑا مشکل ہوگا دونوں پولیٹیکل پارٹیز کے لیے اس میں ساتھ چلنا. اسی کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.